ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوڈ ایچ ڈی ٹی وی چینل میں شامل ہونے کے لیے سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اوڈ برادری کی تاریخ کیا ہے؟ کیا واقعہ ہی اوڈ برادری ہندوستان سے پاکستان میں ہجرت کر کے آئی؟ کیا یہ شروع سے ہی مسلمان تھے؟ ان سارے سوالات کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں، تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو۔ اس سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، اوڈ راجپوت برادری ایک قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کی ایک الگ اور منفرد تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس قبیلے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ اوڈ کا تازہ ترین حوالہ برصغیر کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں ملتا ہے، جنہوں نے ان کی محنت اور سادگی پر ان کی تعریف کی ہے۔ اوڈ کی ابتدا اتراکھنڈ کے کومون اور گڑھ والا ڈویژن میں پائی جاتی ہے۔ روایتی طور پر وہ کتریاں ہیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق ان کی ابتدا مغربی نیپال میں ہوئی تھی، جہاں بہت سارے ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ یا تو کومونی یا گڑھ والی بولتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر ہندی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھگیرات کی اولاد ہیں، جنہوں نے اپنے مقدس ندی گنگا کو آسمان سے زمین پر لایا۔ ناظرین، اس قبیلے کی متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت کا تعلق بھگیرات کے نام سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بھگیرات نے ایک ہی کنویں سے 2 بار کبھی پانی نہیں پینے کا عزم کیا، اور اس لیے اس نے روزانہ ایک تازہ کنواں کھودا۔ ایک دن اس نے کنواں تو کھود لیا، لیکن پھر کبھی اوپر واپس نہیں آیا۔ اس کے اعزاز میں اوڈ نے کھدائی کا کام کرنا شروع کر دیا اور مختلف تعمیراتی کاموں میں اپنی جوہر دکھانے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق اوڈ کا آباء و اجداد اوڈانگ تھا، جو اڈیشہ کا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد وہ اڈیشہ سے راجستھان ہجرت کر گئے اور ہجرت کر کے سندھ اور پنجاب چلے گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا اصل نام ساگر بانسی تھا۔ تقسیم کے اثر نے اوڈ کو 2 الگ الگ برادریوں میں تقسیم کر دیا۔ پاکستان میں اوڈ زیادہ تر مسلمان ہیں، لیکن سوائے سندھ کے جو زیادہ تر ابھی بھی ہندو ہی ہیں۔ ناظرین، اوڈ برادری ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ ہندوستان میں یہ دہلی، گجرات، مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش، راجستھان اور ہریانہ میں، جبکہ پاکستان میں سندھ اور پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ مغل کے ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد اوڈ صدیوں سے خانہ بدوش تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے گدھا گاڑی کا استعمال کرتے تھے۔ ناظرین، برصغیر میں اوڈ راجپوتوں کو تالاب، دیواروں، ڈھانچے، نہروں اور پشتوں کی تعمیر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سندھ، ہریانہ، پنجاب، دہلی اور راجستھان کے لوگ اوڈکی کے نام سے اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، جو مراٹھی، گجراتی، مارواڑی اور پنجابی سے بہت مماثلت رکھتی ہے۔ ناظرین، دہلی میں اوڈ برادری کا دعویٰ ہے کہ سوریہ ونشی راجپوت جو مرواڑ سے ہجرت کر چکے تھے، وہ بنیادی طور پر مہاروالی، سنجے کالونی اور بھٹی ماؤن محلوں میں پائے جاتے ہیں۔ دہلی میں ان کے اہم قبیلے پنور، بھٹی، سسودیا، مہاجوکا، شروان، راٹھور، چوہان اور گلگت ہیں۔ ناظرین، راجستھان میں اوڈ برادری کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق ایک راجپوت بادشاہ سے ہے جس کا نام ساگر تھا۔ وہ بنیادی طور پر الور اور سری گنگا نگر اضلاع میں پائے جاتے تھے، اور ان کو متلاشی قبیلوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی کڈولا، گنڈیالی، کھمرا، سورا، اڈیسی، گلگت، موڈائی، گدائی، منگل نہار اور چپلوٹ۔ اوڈ برادری بڑے پیمانے پر زمین کی کھدائی، سڑکوں کی تعمیر، کاشتکاری اور چنائی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اوڈ راجپوت آپس میں اوڈکی اور بینونی لوگوں کے ساتھ ہندی، اردو، پنجابی
बोलते हैं। पाकिस्तान में खुद को ओड राजपूत कहलाते हैं, जिनमें कुछ हिंदू हैं लेकिन ज़्यादातर मुसलमान हैं। वो पाकिस्तान के जुनूब मशरकी सूबा सिंध में रहते हैं। पंजाब में लाहौर, चनाब के साथ ख़ास तौर पर मुल्तान शहर के आसपास सबसे ज़्यादा ओड मौजूद हैं। उनमें से कुछ फैसलाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहायश पजीर हैं। राजस्थान में भी वो राजपूत को अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते थे और ये मानते हैं कि ओड बादशाह भगीरथ उनके आबाओ इजदाद थे। नाजरीन, पाकिस्तान में ओड बरादरी तामीराती तजारत से वाबस्ता है। एक हालिया तहकीक में दरियाफ्त हुआ है ओड बरादरी इस इलाके में तामीराती सनत के साथ मजबूत रिश्ता रखती है। रवायती तौर पर वो खाना बदोश थे और जहाँ भी काम होता वहाँ आर्जी बस्तियाँ तश्कील देते थे। पूरा ख़ानदान उस तामीराती अमल में शामिल हो जाता। मर्द और ख़वातीन मिलकर काम करते थे और ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा मेहनती थी। अगर एक आदमी 9 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था तो ख़वातीन एक वक्त में 18 से 20 ईंटें ले जाती थी। ये भी देखा गया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस काम में ख़वातीन की शमूलियत में कमी आई है। नाजरीन, नारायण दास ओड ने ओड सिंध की तारीख में एक अहम किरदार अदा किया है। वो सिंध में ओड कबीले का पहला ओड था जिसने ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद वो वकील बना और बिलाखिर जुडिशल मजिस्ट्रेट बन गया। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए।